السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ درجہ سادسہ، آپ حضرات تفسیر جلالین شریف کا صفحہ 4 اور صفحہ 5 پیش نظر رکھ کر درس سماعت فرمائیں۔ حضرت امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خطبے کے بعد اب تفسیر شروع کرتے ہوئے فرمایا، یہ بات ہم آپ کو اس سے پہلے بتا چکے ہیں کہ حضرت امام سیوطی کی تفسیر سورہ بقرہ سے سورہ اسراء تک ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں، سورۃ البقرۃ مدنیۃ مئتان و ست او سبع و ثمانون آیہ۔ سورہ بقرہ مدنی ہے جس میں 286 یا 287 آیات ہیں۔ واضح رہے، قرآنی صورتوں کا نام سورت رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ سورت کے ایک معنی لغت میں بلندی کے آتے ہیں۔ چونکہ قرآن کریم کی ہر سورت بلند مرتبہ ہے، لہذا اسی مناسبت سے اس کا نام بھی سورت رکھا گیا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ سورت فصیل یعنی شہر پناہ کو بھی کہتے ہیں۔ شہر کے چاروں طرف دیوار کو سور البلد کہتے ہیں۔ چونکہ قرآنی صورت بھی اپنے مضامین کو اسی طرح احاطہ کیے رہتی ہے جس طرح فصیل شہر کا احاطہ کیے رہتی ہے۔ سورہ بقرہ کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس میں ایک جگہ بقرہ کا ذکر آیا ہے، یہ اسم الکل باسم الجز کے قبیل سے ہے۔ قرآنی صورتوں کے ناموں کے تعلق سے یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ قرآن کریم کی ہر صورت میں اس قدر وسیع مضامین بیان ہوئے ہیں کہ ان کے لیے مضمون کے لحاظ سے کوئی بھی ایک جامع عنوان تجویز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن کی بیشتر صورتوں کے لیے کسی خاص عنوان کے بجائے کوئی بھی ایک ایسا نام ہی تجویز فرما دیا جو محض علامت کا کام دے۔ لہذا سورہ بقرہ کا نام بقرہ رکھنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اس میں گائے کے مسئلے سے بحث کی گئی ہے یا اس کی ماہیت اور خاصیت اور فوائد بیان کیے گئے ہیں، بلکہ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ اس صورت میں بقرہ کا ذکر آیا ہے۔ نزول کے اعتبار سے سورہ بقرہ مدنی دور کی ابتدائی صورتوں میں سے ہے، البتہ اس کی بعض آیتیں حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئیں جو مضمون کی مناسبت سے اس کے آخر میں شامل کر دی گئی ہیں۔ یہ بات بھی ذہن نشین رکھیں کہ سورت کے مکی یا مدنی ہونے کے بارے میں علماء کے متعدد اقوال ہیں، مگر راجح اور صحیح قول یہ ہے کہ ہجرت سے پہلے نازل ہونے والی تمام صورتیں مکی ہیں، خواہ وہ مکے میں نازل ہوئی ہوں یا مکے سے باہر، اور ہجرت کے بعد نازل ہونے والی صورتیں مدنی کہلاتی ہیں، خواہ مکے ہی میں نازل کیوں نہ ہوئی ہوں۔ قرآن کریم کی کل 114 صورتوں میں سے 83 صورتیں مکہ مکرمہ میں اور 31 صورتیں مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں۔ سورہ بقرہ کا آغاز الف لام میم یعنی حروف مقطعات سے ہوا۔ حروف مقطعات کے تعلق سے بھی یہ بات ذہن میں رکھیں کہ قرآن کریم کی 29 صورتوں کے شروع میں 14 حروف مقطعات کا استعمال ہوا ہے جو کہ حروف ہجا کے نصف ہیں۔ ان حروف کو مقطعات اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ان کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے، اگرچہ یہ مرکب لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ بعض صورتوں کے شروع میں صرف ایک حرف ہے، جیسے نون، قاف، اس کو اعادی کہتے ہیں، اور بعض کے شروع میں 2 حرف ہیں، جیسے حا میم عین سین، اس کو ثنائی کہتے ہیں۔ بعض یا یاسین، اس کو ثنائی کہتے ہیں، اور بعض کے شروع میں 3 حروف ہیں، جیسے الف لام میم، اس کو ثلاثی کہتے ہیں۔ علی ھذا القیاس رباعی اور خماسی، لیکن خماسی سے زیادہ نہیں، اس لیے کہ کلام عرب میں 5 حرفی سے زیادہ کوئی کلمہ نہیں۔ حروف مقطعات کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، ان میں احوط قول یہ ہے کہ حروف مقطعات قرآن میں سر من اسرار اللہ
یعنی حروف مقطعات قرآنی رازوں میں سے ایک راز ہیں۔ حروف مقطعات کا حقیقی علم صرف اللہ رب العالمین کو ہے یا پھر اس کے بتانے سے اس کے حبیب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو۔ ہمارے لیے صرف اس قدر کافی ہے کہ ہم یہ اعتقاد رکھیں کہ اس سے اللہ جل شانہ کی جو بھی مراد ہو برحق ہے۔ حضرت صدر الفاضل محدث مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ الف لام میم صورتوں کے اول میں جو حروف مقطعات آتے ہیں ان کی نسبت قول راجح یہی ہے کہ وہ اسرار الہی اور متشابہات سے ہیں، ان کی مراد اللہ اور رسول ہی جانیں، ہم اس کے حق ہونے پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ بھی ذہن نشی رہے کہ آیات متشابہات کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم میں وہ آیات ہیں جن سے نہ مراد متکلم سمجھ میں آتی ہے نہ ان کا لغوی اور ظاہری معنی ہی متعین ہوتا ہے، ان کی مراد اللہ و رسول جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سوا کوئی نہیں جانتا، جیسے الف لام میم وغیرہ حروف مقطعات۔ اور دوسری قسم ان آیات کی ہے جن کا لغوی معنی تو معلوم ہے مگر متکلم کی حقیقی مراد معلوم نہیں، جیسے الرحمن علی العرش استویٰ یا ید اللہ فوق ایدیہم وغیرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحمت والا ہے۔ تسمیہ کے تعلق سے اتنی بات ضرور ذہن میں رکھیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بلا شبہ قرآن کریم کی آیت ہے، اور سورہ نمل کے علاوہ یہ کسی سورت و سورہ فاتحہ ہو یا کوئی اور سورت ہو اس کا جز نہیں ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ ہر سورت کے شروع میں دو صورتوں کے درمیان فصل اور امتیاز ظاہر کرنے کے لیے یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ الف لام میم اللہ اعلم بمرادہ بذالک۔ حضرت مفسر علام نے الف لام میم کی تفسیر اللہ اعلم بمرادہ بذالک سے فرما کر اشارہ کیا اس طرف کہ حضرات شوافع کا قول معتمد یہ ہے کہ مقطعات کا حقیقی اور یقینی علم صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے۔ اللہ اعلم بمرادہ بذالک یعنی اللہ ہی خوب جانتا ہے اس الف لام میم سے اپنی مراد کو۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب، ذالکہ کی تفسیر اے ھذا، ذالکہ کی تفسیر ھذا سے کر کے حضرت مفسر علام اس بات کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ ذالکہ وہ اسم اشارہ ہے جو عام طور پہ اس مشار الیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے جو دور ہو، لیکن کبھی اس کا استعمال ایسے مشار الیہ کے لیے بھی ہوتا ہے جو حسن تو نزدیک ہو لیکن اپنی شان اور رتبے کے اعتبار سے بہت بلند اور دسترس سے دور ہو۔ گویا بعد رتبی کو بعد مکانی کی منزل میں اتار کر مشار الیہ قریب کے لیے اسم اشارہ ذالکہ استعمال کیا گیا جو موضوع ہے بعید کے لیے۔ تو چونکہ قرآن پاک قرآن کریم حسن قریب ہے مگر عظمت و شان کے لحاظ سے گویا دسترس سے دور ہے، اس نے اس کی طرف اشارہ کے لیے ھذا کی بجائے ذالکہ فرمایا۔ الذی یقرؤہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ عالی شان کتاب ہے جس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے ہیں۔ لا ریب شک فیہ انہ من عند اللہ، اس میں ذرا بھی شک و شبہ نہیں کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ وجملۃ النفی خبر مبتداؤہ ذالک والاشارۃ بہ للتعظیم، اور جملہ نفی یعنی لا ریب فیہ یہ خبر ہے جس کا مبتدا ذالکہ ہے، اور اس ذالکہ کے ذریعے اشارہ اظہار عظمت شان کے لیے ہے۔ ہدن خبر ثان ہاد للمتقین، اور یہ کتاب ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ ہدن یہ خبر ثانی ہے جو اس میں فاعل ہادی کے معنی میں ہے۔ السائرین الی التقوی بامتثال الاوامر واجتناب النواہی لاتقائہم بذالک النار،
یعنی یہ کتاب ان متقی پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے جو امتثال اوامر اور اجتناب نواہی کے ذریعے تقوی کی طرف مائل ہیں۔ یہ حضرات اس امتثال و اجتناب کے ذریعے نار جہنم سے بچنے ہی کی وجہ سے متقی پرہیزگار ہیں۔ الذین یؤمنون یصدقون بالغیب بما غاب عنہم من البعث والجنۃ والنار۔ تقوی والے وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں بغیر دیکھے جو چیزیں ان سے غائب اور پوشیدہ ہیں، یعنی بعث بعد الموت اور جنت و دوزخ۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ أَيْ يَأْتُونَ بِهَا بِحُقُوقِهَا، اور قائم رکھتے ہیں نماز کو، یعنی نماز کو اس کے پورے حقوق کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ أَعْطَيْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ فِي طَاعَةِ اللَّهِ، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں اللہ کی فرما برداری یعنی نیک کاموں میں۔ للمتقین کے بعد السائرین الی التقوی سے ایک اشکال کو زائل کیا جا رہا ہے، اشکال دور کیا جا رہا ہے، چونکہ فرمایا گیا کہ یہ کتاب متقیوں کے لیے ذریعہ ہدایت ہے، تو ایک شبہ ہو سکتا ہے کہ متقی تو خود ہی ہدایت یافتہ ہوتے ہیں، ان کے لیے ذریعہ ہدایت کا کیا معنی ہے؟ تو یہاں اس کا جواب دیا گیا، جس کا حاصل یہ ہے کہ یہاں ما یعول کے اعتبار سے راہ ہدایت اختیار کرنے والے کو مجازاً متقی کہہ دیا گیا ہے، جیسے عام طور پر طالب علم کو مولوی، مولانا اور عالم کہا جاتا ہے، یا سفر حج پر جانے والے کو ادائے حج سے پہلے ہی حاجی کہہ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح یہاں مائل بتقوی کو پہلے ہی متقی کہہ دیا گیا ہے، یہ مجاز ہے، لہذا اس میں کوئی اشکال نہیں۔ یوں ہی بالغیب کے بعد بما غاب عنہم سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آیت میں موجود لفظ غیب اسم فاعل کے معنی میں ہے۔ پھر یہ بھی وہ ذہن میں رہے کہ غیب کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ غیب جس پر کوئی دلیل قائم نہ ہو، جیسے موت کا وقت، بارش کا وقت، ماں کے پیٹ میں موجود بچے کی تحقیق، یہ چیزیں دلائل سے معلوم نہیں ہو سکتی۔ رہا دوسرا غیب جس پر دلائل قائم ہوں، جیسے قیامت ہے، جنت، دوزخ، حساب، جزا اور سزا وغیرہ، کہ ان تمام پر شرعی دلائل موجود ہیں۔ یہاں آیت میں غیب کی یہی دوسری قسم مراد ہے، اور اسی طرف مفسر علام نے اشارہ فرمایا من البعث وغیرہ۔ اسی طرح وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ کے بعد ہے یاتون بہا بحقوقہا کے ذریعے تفسیر کر کے اس طرف اشارہ فرمایا کہ یہاں نماز قائم کرنے سے مراد نماز کو مستحب اوقات میں ظاہری و باطنی آداب کی رعایت کرتے ہوئے پابندی سے پڑھنا ہے۔ نماز کے ظاہری آداب اس کی شرطیں، فرائض، سنن، مستحبات اور تعدیل ارکان ہیں، اور باطنی آداب یہ ہیں کہ نماز میں ریا کا دخل نہ ہو، از اول تا آخر خشوع و خضوع برقرار رہے۔ لہذا جو شخص نماز پابندی کے ساتھ نہ پڑھے یا پابندی کرے مگر سنن و مستحبات کا خیال نہ رکھے، یا یہ سب کے باوجود ریاکاری کے لیے پڑھے، تو وہ سچا نمازی نہیں۔ یوں ہی ینفقون کے بعد فی طاعت اللہ کہہ کر اس طرف اشارہ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف وہی انفاق مقبول ہے جو اس کی رضا کے لیے ہو، خواہ وہ صدقہ و زکوٰۃ ہو یا کسی اور طریقے سے خوشنودی مولا کے لیے خرچ کیا ہو۔ یہ بھی خیال رہے کہ مما رزقناہم من تبعیضیہ ہے، جس سے یہ مستفاد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اپنی دی ہوئی روزی میں سے کچھ حصہ ہی خرچ کرنے کا حکم دے رہا ہے، نہ یہ کہ بندہ اپنی ساری دولت اور گھر وغیرہ راہ خدا میں دے کر خود فقیر بن بیٹھے، کہ ایسا کرنا شرعاً مطلوب بھی نہیں ہے۔ اور وہ لوگ جو اے محبوب آپ پر نازل کردہ قرآن پر ایمان رکھتے ہیں اور آپ سے پہلے نازل کردہ کتابیں یعنی توریت، انجیل وغیرہ پر ایمان رکھتے ہیں، وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں یعنی پختہ یقین رکھتے ہیں۔ اولئک الموصوفون بما ذکر علی ہدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، وہی لوگ
یعنی ان مذکورہ صفات سے متصف لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر قائم ہیں اور یہی حضرات فلاح یاب ہیں۔ الفائزون بالجنت الناجون من النار، یعنی حصول جنت میں کامیاب اور جہنم سے نجات یافتہ ہیں۔ ان الذین کفروا کابی جہل وابی لہب ونحوہما سواء علیہم اانذرتہم، بے شک وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر ہے جیسے ابو جہل اور ابو لہب اور ان جیسے دیگر کفار، ان کے لیے برابر ہے، یکساں ہے، اے محبوب خواہ تم انہیں ڈراؤ۔ آگے ہے ام لم تنذرہم لا یؤمنون، خواہ تم انہیں نہ ڈراؤ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ حضرت مفسر نے انذرتہم کے بعد تفسیری عبارت بتحقیق الہمزتین و ابدال الثانیۃ الفا و تسہیلها و ادخال الف بین المسہلۃ والاخری و ترکہ، اس سے اختلاف قراءت کی طرف اشارہ فرمایا۔ اس تفسیری عبارت میں 5 قراءتیں حضرت مفسر نے ذکر فرمائی ہیں۔ تحقیق حمزتین یعنی انذرتہم میں دونوں حمزہ باقی رکھے جائیں، پھر اس کی بھی 2 صورتیں ہوں گی۔ دونوں حمزہ باقی رکھ کر دونوں کے درمیان ادخال الف ہوگا یا ترک ادخال الف ہوگا، یعنی دونوں کے درمیان الف رہے گا یا الف نہ رہے گا۔ تیسری صورت ابدال ثانیہ الفن، یعنی دوسرے حمزہ کو الف سے بدل دیا جائے۔ اور تیسری اور چوتھی صورت یہ ہے کہ دوسرے حمزہ میں تسہیل کر دی جائے۔ اب اس تسہیل میں بھی 2 صورتیں ہوں گی، حمزہ اور حمزہ مسہلہ کے درمیان یا تو ادخال الف ہوگا یا ادخال الف نہ ہوگا۔ یہ 5 صورتیں بنتی ہیں۔ اسی کو حضرت مفسر نے بتحقیق الحمزتین و ابدال الثانیۃ الفا و تسہیلها و ادخال الف بین المسہلۃ والاخری و ترکہ، یہاں و ادخال میں جو واو ہے یہ مع کے معنی میں ہے، اور ادخال الف کا تعلق دونوں صورتوں سے ہے، تحقیق حمزتین میں ادخال الف ہو یا ترک ادخال ہو۔ اسی طرح سے حمزہ مسہلہ، حمزہ اور حمزہ مسہلہ کے درمیان ادخال الف ہو یا ترک ادخال الف ہو۔ تو ادخال الف اور ترک ادخال الف کا تعلق دونوں صورتوں سے، یعنی تحقیق حمزتین سے بھی اور حمزہ مسہلہ کے درمیان بھی، لہذا اس طرح 4 صورتیں یہ ہو جاتی ہیں۔ اور 5ویں صورت جو دوسری منزل میں ذکر کی ہے وہ ابدال ثانیہ الفان ہے، یعنی حمزہ ثانیہ کو الف سے بدل دیا جائے۔ خلاصہ یہ ہے کہ انذرتہم میں کل 5 قراءتیں ہیں۔ تحقیق حمزتین میں 2 قراءتیں ہیں۔ نمبر 1 دونوں حمزہ کو برقرار رکھ کر دونوں کے درمیان میں الف لایا جائے۔ نمبر 2 دونوں حمزہ برقرار رکھ کر دونوں کے درمیان الف نہ لایا جائے۔ اور تیسری اور چوتھی صورت دوسرے حمزہ کو، اور تیسری صورت پہلے حمزہ اور تسہیل شدہ حمزہ کے درمیان الف لایا جائے، اور چوتھی صورت دونوں کے بیچ میں الف نہ لایا جائے۔ اور 5ویں صورت جسے مصنف نے تحقیق حمزتین اور تسہیل کے درمیان ذکر کیا ہے وہ ابدال کی صورت ہے، یعنی ایک قرات یہ ہے کہ دوسرے حمزہ کو الف سے تبدیل کر دیا جائے۔ اس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ حضرت مفسر کے قول و ادخال الفن میں واو مع کے معنی میں ہے اور اس کا تعلق ان کے قول تحقیق اور تسہیل دونوں سے ہے، یعنی اے محبوب یہ جو ازلی کافر ہیں جیسے ابو جہل ابو لہب وغیرہ، انہیں آپ خواہ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ کیوں؟ لعلم اللہ منہم ذالک، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے۔ فلا تطمع فی ایمانہم، لہذا آپ ان کے ایمان کی امید نہ رکھیں۔ والانذار اعلام مع تخویف، اور انذار کے معنی خوف کے ساتھ ڈرانے کے ہیں۔ خیال رہے کہ انذار ایسے وقت میں ڈرانے کو کہتے ہیں جبکہ امر مخوف سے اعتراض ممکن ہو، ورنہ پھر وہ انذار نہیں بلکہ اخبار بالعذاب ہے۔ ایک شبہ یہاں یہ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں
کہ ان ازلی کفار کے بارے میں خود رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے کہ لا یؤمنون، وہ ایمان لانے والے نہیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو ایک شبہ ہو سکتا ہے کہ جب اللہ خود فرما رہا وہ ایمان لانے والے نہیں تو وہ ایمان کیسے لے آئیں گے؟ وہ تو مجبور ہوئے، ایمان لا ہی نہیں سکتے، اب ایمان نہ لانے میں ان کا کیا قصور ہے؟ پھر انہیں ایمان نہ لانے پر سزا بھی نہیں ملنی چاہیے، حالانکہ یہ لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جب انسان کی بے بسی کی اس حالت کا نام ہے جس میں وہ کسی ایک بات کے کرنے پر مجبور ہو اور اسے چھوڑ کر کوئی دوسری چیز اختیار کرنے پر قادر نہ ہو، مگر یہاں ایسا نہیں، بلکہ یہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح دلائل اور روشن معجزات کے ذریعے حق کو نکھار دیا اور ہدایت و گمراہی کے درمیان خط امتیاز کھینچ کر دونوں کی راہوں کو الگ الگ واضح کر دیا اور ہدایت اختیار کرنے کے فوائد اور گمراہی اختیار کرنے کے نقصانات کو بھی بیان کر دیا۔ اس کے بعد بھی جس نے ہدایت قبول نہیں کی اور کفر ہی پر قائم رہا، وہ کفر اختیار کرنے پر مجبور نہ تھا، بلکہ سب کچھ سمجھ لینے کے بعد بھی محض تعصب اور ہٹ دھرمی کے باعث دانستہ طور پر اس نے حق کو ٹھکرا دیا اور اپنے کفر پر قائم رہا۔ اور چونکہ ازلی کافروں کی یہ حالت علم الہی میں تھی، اس لیے جیسا ہونا تھا ویسا ہی اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کی قسمت میں لکھ دیا، لہذا ثابت ہوا کہ تقدیر کی وجہ سے ازلی کفار کفر اختیار کرنے پر مجبور نہیں، بلکہ انہوں نے دیدہ و دانستہ اپنی مرضی سے ہدایت پر کفر کو ترجیح دی اور وہ مجرم ٹھہرے، اس لیے ان کے جرم کی سزا بھی ملے گی اور وہ جہنم میں بھی ڈالے جائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ ختمہ کی تفسیر حضرت مفسر نے طبع سے کی ہے، طبع علیہا واستوثق فلا يدخلها خیر، یعنی اللہ نے ان کے دل پر مہر لگا دی ہے اور اسے پختہ اور مضبوط کر دیا ہے، لہذا ان کے دلوں میں کوئی خیر اور بھلائی داخل ہو ہی نہیں سکتی۔ اور اللہ نے ان کی سماعتوں پر بھی مہر لگا دی ہے، یعنی مواضع سماعت، یعنی ان کے کانوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے۔ فلا ينتفعون بما يسمعونه من الحق، لہذا وہ حق بات سن کر اس سے کوئی فائدہ بھی نہیں اٹھا سکتے۔ وعلی ابصارہم غشاوہ، اور اللہ نے ان کی نگاہوں پر، ان کی آنکھوں پر تبیز پردہ ڈال دیا ہے۔ غشاوہ بمعنی غیطہ، پردہ، اور تبیز پردہ۔ فلا یبصرون الحق کا، لہذا وہ حق نہیں دیکھ سکتے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے عظیم عذاب ہے، بڑا عذاب ہے۔ قوی دائم، جو قوی اور دائمی ہے۔ یاد رہے کہ یہاں ختم اللہ سے لے کر غشاوہ تک کی عبارت ماقبل کے دعوے، یعنی ازلی کفار پر ہدایت کا اثر نہ ہوگا، محبوب انہیں ڈرانا اور نہ ڈرانا برابر ہے، یکساں ہے، اس دعوے کی دلیل ہے ختم اللہ سے لے کر غشاوہ تک، جس کا حاصل یہ ہے کہ معرفت حق کے 3 ذرائع ہیں: عقل، آنکھ، کان۔ عقل سے غور و فکر کر کے، آنکھ سے معجزات اور روشن دلائل دیکھ کر، اور کان سے پیغام حق سن کر، مگر ازلی کفار کے دل اور کان پر مہر ہے اور آنکھوں پر دبیز پردہ، یعنی ان کے لیے قبول حق کے 3 ذرائع مسدود ہیں، اس لیے ان پر ہدایت کا اثر نہ ہوگا، انہیں وعظ کرنا، تبلیغ کرنا اور نہ کرنا دونوں برابر ہے۔ اب رہا یہ شبہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان ازلی کافروں کے دلوں پر اور کانوں پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر دبیز پردے ڈال دیے تو ان کا ایمان لانا ممکن ہی نہ رہا، پھر ان کافروں سے مطالبہ ایمان کیوں باقی ہے؟ اس شبے کا جواب یاد رکھیے کہ آیت کا مقصد، آیت کا مفہوم، آیت کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مطالبہ ایمان سے پہلے ہی انہیں ہوش و حواس اور فہم و ادراک سے محروم کر دیا تھا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جب کافروں کو اللہ تعالیٰ نے دل دیا اور انہوں نے اس سے حق سمجھنے کے بعد بھی قبول نہ کیا، آنکھیں عطا فرمائیں مگر انہوں نے ان سے حق دیکھنے کے بعد بھی آنکھیں بند کر لیں، کان دیے مگر انہوں نے ان سے حق سننے کے بعد بھی کانوں میں انگلیاں ڈال لیں،
تو اس ہٹ دھرمی اور سرکشی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر سے قبول حق کی صلاحیت ختم فرما دی، اور کسی بھی اچھے برے عمل پر نتیجے کا پیدا ہونا ایک بدیہی امر ہے۔ گویا قبول حق سے محرومی کافروں کی مسلسل نافرمانیوں کا نتیجہ ہے، جسے خود اللہ رب العالمین نے ایک مقام پر یعنی سورہ نساء میں ارشاد فرمایا، بل طبع اللہ علیہ بکفرہم، یعنی ان کے کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ سورہ مطففین میں اللہ نے ارشاد فرمایا، بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یعنی جو کرتوت وہ کرتے تھے ان کا میل ان کے دلوں پر جم گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ پہلے ہی سے کافروں کے دل مہر شدہ نہ تھے، بلکہ کفر و انکار کے سبب وہ اس نعمت سے محروم کر دیے گئے۔ رہی یہ بات کہ قبول حق سے محروم کرنے کے بعد ان سے مطالبہ ایمان کیوں ہوتا رہا، اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا مقصد صرف حجت قائم کرنا ہے، تاکہ کفار کل یہ نہ کہہ سکیں کہ قبول حق سے انکار کرنے کے بعد ہمارے پاس کوئی راہ ہدایت دکھانے والا آیا ہی نہیں۔ بس آج اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔